بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 409 میں سہو نہ ہونے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ واجب نماز میں واقع ہونے والے خلل کے احکام زیر بحث ہیں۔ صحیح شکوک کے متعلقہ مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ سہو میں سہو کے حکم کا تذکرہ ہوگا۔ عبارت کی توضیح اور تجزیہ پیش کیا جائے گا۔ دو جگہ سہو سے مراد اور معنی کی تعیین کی بحث ہوگی۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَلَا لِلسَّهْوِ فِي السَّهْوِ أَيْ فِي مُوجَبِهِ مِنْ صَلَاةٍ وَسُجُودٍ كَنِسْيَانِ ذِكْرٍ أَوْ قِرَاءَةٍ فَإِنَّهُ لَا سُجُودَ عَلَيْهِ۔ دراصل مسئلہ یہ تھا، اس سے پہلے مورد بیان کیا تھا، کثیر و شک کو اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اب دوسرا مورد ہے کہ سہو اور شک کے اندر اگر سہو اور شک ہو جائے تو پھر اس کی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ اصل اسی جملے پہ عطف ہے جو اس سے پہلے گزرا تھا۔ شہید اول نے ایک چھٹے مسئلے کی ابتدا میں فرمایا تھا لا حکم للسہو من مع الکثرۃ، یعنی کثیر و سہو کو اپنے سہو کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور اس کا کوئی حکم نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہے لا حکم للسہو فی السہو، کہ سہو کے اندر کوئی سہو ہو جائے تو اس کا بھی کوئی حکم نہیں ہوتا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اے فی موجبہ من صلاۃ وسجود، دوسری جگہ سہو سے مراد کیا ہے موجب سہو، یعنی جو چیز سہو کی وجہ سے واجب ہوتی ہے، نماز احتیاط یا سجدہ سہو، تو اس میں اگر سہو ہو جاتا ہے تو اس کی اعتنا نہیں کی جائے گی۔ کَنِسْیَانِ ذِکْرٍ اَوْ قِرَاءَةٍ، جیسا کہ نماز احتیاط کے اندر قرات بھول گیا، سجدے سہو کے اندر ذکر کو بھول گیا، فَإِنَّهُ لَا سُجُودَ عَلَيْهِ، تو اس کے لیے علیحدہ طور پر اور سجدہ سہو نہیں کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر سجدہ سہو کے اندر کوئی اشتباہ ہو جائے تو پھر اس کے لیے علیحدہ جو ہے سجدہ سہو نہیں کرنا پڑے گا۔ تو موجب سہو، جو چیز سہو کی وجہ سے واجب ہوتی ہے، مثلا واجب نماز کی قرات بھول گیا تھا، واجب نماز میں بھول کر کلام کر لی تھی، اب اس کے لیے کیا ہے بعد میں سجدہ سہو کرتا ہے، اس کے اندر ذکر کو بھول جاتا ہے تو ایک اور سجدہ سہو اس کے لیے نہیں کرنا پڑے گا۔ اور نماز احتیاط جو پڑھی جاتی ہے، نماز کے اندر جو کمی رہ جاتی ہے یا شکوک کے احکام میں ہوتا ہے، تو اس نماز احتیاط کے اندر قرات کو بھول جائے تو اس کے لیے علیحدہ پھر کوئی نماز احتیاط یا کوئی سجدہ سہو نہیں بنایا گیا۔ اچھا، یہاں پر ایک نقطہ جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ موجب سہو جو ہوتے ہیں اس میں کوئی نماز احتیاط نہیں ہوتی، سہو کی وجہ سے وہ تو شک کے مورد میں ہوتا ہے کہ نماز مثلا 3 اور 4 میں شک ہے یا 2 3 4 میں شک ہے، تو اس کے لیے صحیح جو شکوک ہوتے ہیں اس کے لیے نماز احتیاط ہوتی ہے۔ تو یہ جو نماز احتیاط واجب ہے یہ تو شک کی وجہ سے واجب ہوتی ہے، تو اگر اس نماز احتیاط میں کوئی بھول چوک ہو جائے تو اس کے لیے علیحدہ کوئی حکم نہیں ہوگا۔ اور بعض جو ہیں محققین وہ فرماتے ہیں کہ یہ اشکال شارح اور شہید ثانی پر نہیں آتا، چونکہ جو کلمہ سہو یہاں پہ بیان ہوا وہ عام معنی میں ہے، شک کو بھی شامل ہے۔ وَلَا لِلسَّهْوِ فِي السَّهْوِ أَيْ فِي مُوجَبِهِ، یہ تو اسی عبارت کا وہ کیا ہے تکرار ہے۔
نعم لو کان مما یتلافا تلافاہ من غیر سجود، ہاں اگر جو چیز سہون چھوڑی تھی موجب سہو میں، وہ ان چیزوں میں سے ہو کہ جس کی قضا کی جاتی ہے تو اس کی قضا کی جائے گی۔ نعم لو کان مما یتلافا تلافاہ من غیر سجود، اگر جو چیز سہون چھوڑی ہے موجب سہو میں، مما یتلافا ہو یعنی جس چیز کا جبران اور تلافی اور قضا ہو سکتی ہے، تلافاہ من غیر سجود تو اس کو بغیر سجدہ سہو کے تلافی کیا جائے گا اور اس کی قضا کی جائے گی۔ مثال کے طور پر تشہد یا ایک سجدہ یا صلوات نماز احتیاط کے اندر بھول گیا تو اس بھولی ہوئی چیز کی چونکہ قضا موجود ہے تو قضا کے ساتھ سجدہ سہو وہ جو سہو ہوا تھا اس کی وجہ سے واجب نہیں ہوگا، کہ اگر تشہد اصل نماز میں بھول جاتا تو اس کا قضا بھی ہوتی اور اس کے لیے سجدہ سہو بھی کرنا پڑتا۔ وَيُمْكِنُ أَن يُرِيدَ بِالسَّهْوِ فِي كُلٍّ مِّنْهُمَا الشَّكَّ أَوْ مَا يَشْمَلُهُ عَلَى وَجْهِ الِاشْتِرَاكِ وَلَوْ بَيْنَ حَقِيقَةِ الشَّيْءِ وَمَجَازِهِ فَإِنَّ حُكْمَهُ هُنَا صَحِيحٌ۔ تو اس عبارت سے کیا مراد ہے ان کی؟ وَيُمْكِنُ أَن يُرِيدَ بِالسَّهْوِ فِي كُلٍّ مِّنْهُمَا الشَّكَّ أَوْ مَا يَشْمَلُهُ عَلَى وَجْهِ الِاشْتِرَاكِ، اور ممکن ہے کہ سہو سے مراد لیا جائے، ارادہ کیا جائے ان دونوں میں مورد میں شک کو مراد لیا جائے، یا شک اور کیا ہے سہو سے معنی عام مراد لیا جائے۔ اصل میں عبارت میں غور کریں، ایک مرتبہ پھر اس کی طرف جاتے ہیں۔ لِلسَّهْوِ فِي السَّهْوِ، ایک یہ سہو ہے اور دوسرا یہ سہو ہے، تو فرماتے ہیں ممکن ہے کہ دونوں جگہوں پر شک مراد ہو یا دونوں جگہوں پر شک اور سہو سے عام مراد ہو، تو ممکن ہے کہ سہو سے مراد لیا جائے دونوں جگہوں پر شک کو، یا وہ کہ جو شامل ہوتا ہے شک کو بھی علی وجہ الاشتراک، اشتراک کے قانون کے تحت، ولو بین حقیقت الشیء و مجازی، اگرچہ کہ یہ اشتراک اور عموم اور اس کا شمول حقیقت و مجاز کے درمیان میں ہی کیوں نہ ہو۔ اصل یہ ہے کہ کئی صورتیں بنتی ہیں، مثلا پہلے سہو سے مراد سہو ہو اور دوسرے سہو سے مراد موجب سہو ہو، ایک صورت پہلے گزر چکی ہے، اس کا حکم بھی بیان ہو گیا، اور دوسری صورتیں جو ہے وہ یہاں پر بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دو جگہ پر جو مصنف نے کلمہ سہو استعمال کیا ہے اس سے مراد شک ہو، اور اس کی پھر تفصیل بھی بعد میں شہید ثانی بیان کریں گے۔ فَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِي الْأَوَّلِ، یا قصد کیا جائے معنی عام کا کہ جو شامل ہو شک کو بھی، یشمل ہو یعنی شک کو بھی شامل ہو، علی وجہ الاشتراک، اشتراک معنوی کے طریقے سے، اگرچہ اشتراک معنی حقیقی لفظ اور معنی مجازی میں ہو، وہ معنی عام جو ہر دو کو شامل ہوتا ہے وہ ہے غیب ہونا معنی کا ذہن سے، کہ صاحب میں حقیقی طور پر وہ معنی غیب ہو جاتا ہے اور شک میں معنی مجازی ہوتا ہے، تو اس کو عموم مجاز کہتے ہیں، کیونکہ عموم مجاز ہے کہ لفظ ایک معنی عام میں استعمال ہو کہ شامل ہے وہ معنی حقیقی اور معنی مجازی کو، جیسے صیغہ امر جو ہے مطلق طلب میں استعمال ہوتا ہے کہ شامل ہے ہم وجوب کو بھی کہ معنی حقیقی صیغہ امر ہے، اور ندب اور استحباب کو بھی کہ معنی مجازی صیغہ امر ہے۔
تو اس کو عموم مجاز کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مجاز جو حقیقت کے مقابلے میں ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے، جیسے شک صاحب کے مقابلے میں نادب وجوب کے مقابلے میں، لیکن وہ معنی عام جو ذہن سے معنی کا غیب ہونا ہے وہ شامل ہے مجاز خاص شک کو بھی اور حقیقت یعنی صاحب کو بھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ممکن ہے دونوں جگہ مصنف کلمہ صاحب سے شک کو مراد لیں بے تنہائی، یا جو ہے نا جو اسے عام معنی میں مراد لیں جو شک کو بھی شامل ہے۔ فَإِنَّ حُكْمَهُ هُنَا صَحِيحٌ، چونکہ حکم شک جو ہوتا ہے اس جگہ پر صحیح ہے۔ اور ان صورتوں کی شارح پھر کیا کریں گے؟ تفصیل بیان کریں گے۔ یہاں پر اس تفصیل میں جانے سے پہلے مختصر سی وضاحت ہو جائے کہ یہ جو حکم بیان کیا گیا ہے لا صاحب للصاحب، تو یہ فقہا کے زبان اور کلام میں مشہور ہے، تمام کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ لا صاحب فی الصاحب، اور اس میں اصل اور جو دلیل ہے وہ صحیح حفظ سے مختری ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث میں فرمایا لیس علی الصاحب صاحب ولا علی العیادۃ اعادۃ، صاحب میں صاحب نہیں ہوتا اور اعادہ کو اعادہ نہیں کیا جاتا۔ وسائل الشیعہ باب 25 ابواب الخلل فی الصلاۃ میں یہ حدیث موجود ہے۔ مرسلہ یونس امام صادق علیہ السلام سے لا صاحب فی صاحب، یہ نہیں وہی عبارت ہے جو شہید اول نے پیش کی ہے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی سند سے ابراہیم بن ہاشم کی نوادر سے روایت کی ہے، اور یقیناً وہ مرسل ہے، باقی سند ذکر نہیں ہے۔ سئل ابو عبداللہ علیہ السلام عن امام یصلی باربع نفر بخمس فیصب اثنان علی انہم صلوا ثلاثا ویصب ثلاثة علی انہم صلوا اربعا یقول هؤلاء قوموا ویقول هؤلاء اقعدوا والامام مائل مع احدہما ومعتدل الوہم فما یجب علیہم۔ امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا اس امام جماعت کے بارے میں جو 4-5 افراد کے جماعت کرا رہا ہے، دو لوگ وہ تسبیح کرتے ہیں کہ 3 ہو گئی ہیں، اور 3 لوگ تسبیح کرتے ہیں کہ جناب 4 ہو گئی ہیں، 4 رکعتیں پڑھ لی۔ وہ لوگ کہتے ہیں کھڑے ہو جائیں جو 3 رکعتوں پر ہیں، اور جو لوگ 4 پر ہیں وہ کہتے ہیں بیٹھ جائیں اور نماز ختم کریں۔ امام جماعت بھی ان میں سے کسی ایک گروہ کے ساتھ میلان رکھتا ہے یا اس کا وہم برابر ہے، تو ان پر کیا واجب ہے؟ قال لیس علی الامام سہو اذا حافظ علیہ من خلفہ سہو باتفاق من ولیس علی من خلف الامام سہو اذا لم یسہو الامام ولا سہو فی سہو۔ فرمایا امام پر سہو نہیں ہوتا جب اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے یاد کیے ہوئے ہوں اور سب متفق ہوں، یہ نہ ہو کہ 2 گروہ ہوں، اور امام پر بھی امام کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے ان کا بھی سہو نہیں ہوتا جب امام کو نہ بھولا ہو، اور سہو کے اندر بھی سہو نہیں ہوتا۔ ظاہر جو لفظ سے سہو ہے آخری خبر کے قرائن کے ملاحظہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد شک ہے جو عدد رکعات میں ہوتا ہے، اور معنی یہ ہے کہ جو نماز احتیاط کے اندر شک ہوتا ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہے، اور اسی کو علامہ حلی نے منتہی المطلب فی تحقیق المذہب میں اپنایا ہے۔ فرمایا لا حکم للسہو فی الاحتیاط الذی یوجبہ السہو کمن شک بین الاثنتین والاربع فانہ یصلی رکعتین احتیاطا علی ما یاتی فلو سہا فیہما ولم یدر صلی واحدۃ و اثنتین لم یلتفت الی ذلک، کہ جو بندہ نماز احتیاط کے اندر سہو کرتا ہے تو اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ کون سی نماز احتیاط؟ جو سہو کی وجہ سے واجب ہوئی تھی، جیسے 2 اور 4 میں شک ہو تو 2 رکعت نماز احتیاط پڑھے گا، اور اگر سہو ہو جائے ان نماز احتیاط میں اور پتہ نہ ہو کہ پہلی رکعت ہے یا دوسری ہے تو اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔
تو بہرحال یہ جو عبارت ہے کہ صاحب کے اندر صاحب نہیں ہوتا، اس میں دونوں جگہوں پر صاحب سے کیا مراد ہے؟ صاحب سے صاحب و نسیان مراد ہے اور موجب صاحب ہے، یا دونوں جگہوں پر شک مراد ہے، موجب شک مراد ہے؟ اس کے متعلق جو صورتیں شہید ثانی نے بنائی ہیں ان کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ہے، اور اس کے لیے اگلے درس کی طرف ہم جائیں گے۔